اس آیت مبارکہ سے ہمیں رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج یہ ایک ایسا دور ہے جس دور میں ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کے مال میں برکت نہیں ہے، کسی کو ذہنی سکون نہیں ہے، کسی کے دل کو سکون نہیں ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں تو ان میں سے فقط ایک چیز بندہ اگر غور کر لے کہ جو وہ رزق کھا رہا ہے، کما رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر حرام کا کوئی ایک لقمہ شامل ہو گیا۔ انسان اتنی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے رزق کماتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی حرام کا لقمہ شامل ہو گیا ہو۔ تو یہی بات اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک نے ساری انسانیت کو حکم دیا، فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو کچھ حلال ہے، طیب ہے، وہ کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کو نہیں ہٹا، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستان محترم، یہ ہمیں رزق حلال کی برکت کی سمجھ آنی چاہیے کہ رزق حلال کی برکت کیا ہے۔ یہ بہت اہم احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہمیشہ قبول کرتا۔ اللہ کا وہ بندہ، وہ نیک ولیہ، وہ بندی، وہ جو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ پاک اس کی بات کو قبول کرتا، اس کی بات کی حیا رکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو، جب بھی تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے، تو ایک بات یاد رکھ لو، حلال لقمہ کھاتے ہیں، رزق حلال کھانا۔ فرمایا وہ ذات خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا اگر بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس حرام کے لقمے کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ اس بندے کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب بات کتنی بڑی ہے، صرف ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لینا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو رزق کماتے ہیں، صبح و شام ہم محنت کرتے ہیں اپنے کاروبار پر، ڈیوٹی پر، جو رزق ہم کماتے ہیں کہیں اس کے اندر کوئی حرام کا لقمہ شامل ہے۔ جب وہ حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں آئے گا، ہمارے گھروں کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جب وہ ہمارے خون کا حصہ بنے گا، جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو دوستان محترم، رزق حلال کی یہ اہمیت ہے کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی حکم دیا، فرمایا اے میرے پیارے رسولو، رزق حلال کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ،
اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ اور دوستان محترم، رزق حلال کے حوالے سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مشکل بات تو نہیں میں کر رہا۔ حضور اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے اور ان کو رزق حلال کھانے کی تلقین کر رہے تھے، اور اس دوران فرماتے ہیں کہ رزق حرام جو بندہ کھاتا ہے اور وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور یہ مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک ایسا بندہ جو بڑی محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، حج کرنے ادا کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کا جو بال ہیں وہ غبار آلود ہیں، اس کا جو کپڑے ہیں ان پر گرد و غبار ہے، اور وہ اتنی محنت کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی اللہ دعا کیسے قبول کرے کہ جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا جسم حرام پر پلا ہو، تو وہ دعا اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ صرف پاک اور طیب چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور طیب چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ جو جسم حرام کے مال پر پلا ہو، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا ایک ایسا شخص جو حرام کماتا ہے، وہ حرام کی یہ نحوست ہے کہ اس کے مال سے برکت اٹھ جائے گی، اس کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی، اور وہ جب کھائے گا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ مال اپنے پیچھے چھوڑ کر مر گیا تو وہ جو مال اس نے حرام کا کمایا ہوگا، حضور نے فرمایا وہ اس کے لیے آگ بنے گا، وہ اس کے لیے قبر کا عذاب بنے گا۔ تو دوستان محترم، وہ بندہ کہ جو اگر ساری زندگی حرام کھاتا ہو تو کیا وہ یہ خیال کر سکتا ہے، گمان کر سکتا ہے کہ میری کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو دوستان محترم، یہ بات یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ چیز قبول ہوتی ہے جو حلال اور طیب ہو، جو پاک ہو۔ یہاں پر میں حضور غوث اعظم کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضور غوث اعظم وقت کا خلیفہ، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ایک تھیلی جس کے اندر سونے کے سکے ہیں، اشرفیاں ہیں، وہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور یہ تحفہ قبول کر لیجیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا بہت ہے۔ وہ پھر خلیفہ ہی کہتا ہے کہ حضور یہ قبول کر لے۔ حضور غوث اعظم اسے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا بہت کچھ ہے۔ جب اس نے تیسری بار یہ کہا کہ حضور قبول کر لے، آپ نے وہ تھیلی پکڑتے ہیں اور اسے نچوڑتے ہیں۔ جیسے ہی حضور غوث اعظم وہ تھیلی نچوڑتے ہیں، اس کے اندر سے خون نکلتا اور کہتے ہیں اے کم وقت، یہ بات سن لے، میری بارگاہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ چیز قبول ہوتی ہے جو حلال اور طیب ہوتی ہے۔ اب یہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں، وہ وقت کا خلیفہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، تم لوگوں کے اوپر بے جا ٹیکس لگاتے ہو، ان کی خون پسینے کی کمائی لوٹتے ہو، ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، وہ مال حاصل کر کے تم میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ خبردار، یہ بات یاد رکھ لو کہ میری بارگاہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ مال قبول ہوتا ہے جو حلال اور طیب ہو۔ دوستان محترم، ہمیں بھی یہ
عہد کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم یہاں سے اٹھیں تو یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اے اللہ ہم تیرے دیے ہوئے مال میں سے حلال اور طیب کو کمائیں گے، کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوستان محترم، حضور نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے اپنا محبوب رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مال کماتا ہے، روزی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ حضور نے اپنے غلام کے ہاتھ کا بوسہ لیا؟ ایک دن حضور کے صحابی حضرت سعد وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضور ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر سختی ہوتی، ان کے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھالے بنے ہوتے ہیں۔ تو حضور پوچھتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کے اوپر سختی کس طرح کی ہے؟ اے میرے ساتھ یہ جو تمہارے وہ ہاتھوں کے اوپر سختی ہے یہ کیسی ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان ہاتھوں کے ساتھ بیلچا جلا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی جمع کرتا ہوں، رزق کماتا ہوں۔ جب حضور یہ جواب سنتے ہیں کہ میرا غلام اپنے ہاتھوں کے ساتھ اتنی سخت محنت کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے اوپر چھالے بن گئے ہیں، تو حضور نے ان کا ہاتھ آگے کیا اور اس ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا، اس غلام کا بوسہ لیا، وہ غلام جو اپنے ہاتھ کے ساتھ سخت محنت کرتا تھا اور وہ سخت محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ حضور نے فرمایا انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں نہ وہ نماز پڑھنے سے دور ہوتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھنے سے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور حج کرنے سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ گناہ ہے کہ جو کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہوتے، مگر جب اللہ کا بندہ صبح سے شام تک رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ جس کے گناہ معاف نہیں ہو رہے تھے، مگر جب وہ رزق حلال کی خاطر سختیاں برداشت کرتا ہے، سخت دھوپ میں محنت کرتا ہے، سخت سردی میں محنت کرتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، وہ گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ رزق حلال میں سختیاں برداشت کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ گناہ جو کسی طریقے سے بھی معاف نہیں ہو سکتے، حضور نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں مشکلات کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ معاف کر دیتا۔ دوستان محترم، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ روزی پسند ہے وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور یہ اپنے ہاتھ سے رزق کمانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنایا کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ سب کو پتا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے ساتھ لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے۔
اللہ کے محبوب بندے حضرت ادریس علیہ السلام وہ درزی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں بھی چرائی ہیں اور تجارت بھی کی ہے۔ گویا اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ دوستان محترم، جو کچھ میں نے رزق حلال کے حوالے سے گفتگو کی ہے، دعا گو رب کائنات سے کہ رب کائنات ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔